السلام علیکم. یہ نیشنل آڈیو لائبریری فار دا بلائنڈ کی آواز ہے. پیش خدمت ہے ناول میرا عشق فرشتوں جیسا. تحریر محمد فیاض ماہی. آواز سمر زہرا. اس کتاب کی تمام اقساط حاصل کرنے کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے پلے لسٹ کے لنک پر کلک کریں. شکریہ. قسط نمبر 8. بھائی آپ وعدہ کریں کہ آپ ان کو تنگ نہیں کریں گے. روشنی سہیب احمد کے ساتھ فواز احمد کے کمرے کی طرف بڑھ رہی تھی اور سہیب احمد کو تنگ کر رہا تھا کہ وہ تمہارے استاد کا امتحان لے گا، کیونکہ وہ اس ملک کا مایہ ناز صحافی تھا اور معلومات کا خزانہ اس کے دماغ میں جمع رہتا تھا. مگر روشنی اس کی لاڈلی بہن تھی. اس نے وعدہ کر لیا کہ وہ استاد جی کو کچھ نہیں کہے گا بلکہ صرف ملاقات کرے گا اور واپس چلا جائے گا. جیسے ہی وہ کمرے کا دروازہ کھٹکھٹا کر اندر پہنچے تو فواز احمد سہیب کو دیکھ کر حیران رہ گیا، جبکہ یہی حالت سہیب احمد کی بھی ہو رہی. او مائی گاڈ، تو تم ہو استاد جی. توبہ یا اللہ توبہ. میں سمجھا کہ کوئی سمجھدار بندہ ہوگا، مگر یہاں تو الٹی گنگا بہہ رہی ہے. سہیب احمد نے فواز احمد کو آگے بڑھ کر گلے لگایا تو روشنی کی حیرت میں اور بھی اضافہ ہو گیا. اور تم اس گھر کے سپوت ہو؟ فواز احمد نے سہیب احمد کو دیکھا اور بولا. آف کورس یار. سنا کیسا ہے تو؟ بہت دیر بعد ملاقات ہوئی ہے. سہیب احمد کرسی پر بیٹھا تو حیران و پریشان کھڑی روشنی خاموش نہ رہ سکی. بھائی پلیز کچھ مجھے بھی تو بتائیں نا. سکون سے بیٹھ جاؤ، ابھی پتہ چل جاتا ہے. سہیب احمد نے مسکراتے ہوئے کہا. روشنی فواز احمد کی طرف غور سے دیکھتی ہوئی ایک کرسی پر بیٹھ گئی. اسے یہ اطمینان تھا کہ فواز احمد کے چہرے پر سکون تھا. مس روشنی مراد خان، سہیب احمد کہنے لگا، یہ آپ کے استاد محترم یعنی فواز احمد میرے کلاس فیلو ہیں. ہم 3 اچھے دوست تھے جو کلاس فیلو بھی تھے. اللہ کا شکر ہے کہ تینوں ہی زندہ ہیں ابھی تک. بھائی خدا نہ کرے آپ کو کچھ ہو. روشنی یکدم بولی. صرف مجھے؟ سہیب احمد ہنستے ہوئے بولے. تینوں کو. روشنی کی دھڑکنیں ایک دم تیز ہو گئی تھی، کیونکہ فواز احمد نے جن نظروں سے اس کی طرف دیکھا تھا ان میں کیوں کا سوال ضرور تھا. ایک کلاس میں بھی شاعری کرتا رہتا تھا اور میں کسی نہ کسی کی ٹو میں لگا رہتا تھا، اور تیسرا وہ احمد فراز اکیلا ہی بیٹھا کرسی کا انٹرویو کرتا رہتا تھا. ایک زوردار قہقہا لگا تو روشنی بھی ہنسنے لگی. فواز یہ بتاؤ کیسی گزر رہی ہے زندگی؟ سہیب احمد کے اس سوال پر فواز احمد کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر گئے. ایک انجانا خوف تھا جسے صرف فواز احمد ہی محسوس کر سکتا تھا. وہ آہستگی سے بولا. بس دیکھ لو تمہارے سامنے ہی ہوں. اچھا ایسا کرتے ہیں کہ تم کچھ دیر بعد باہر لان میں آ جاؤ، موسم بھی بہت پیارا ہے اور پھر چائے کا بھی موڈ ہے. سہیب احمد نے فواز احمد سے کہا تو وہ ہونٹوں پر مسکان سجاتا ہوا بولا. اوکے. روشنی سمجھ گئی کہ اب سہیب احمد بھی اٹھ کر چلا جائے گا، اس لیے اس کا ایسے بیٹھا رہنا مناسب نہ لگتا تھا. وہ ان سے پہلے کمرے سے باہر نکل گئی. سہیب احمد جانے لگا تو فواز احمد نے اسے روک لیا. وہ واپس مڑا تو فواز احمد کی آنکھوں میں آنسو تھے. کیا ہوا؟ سہیب احمد نے پوچھا تو فواز احمد آنسو پینے کی کوشش کرتا ہوا بولا. میں تقدیر سے نہیں لڑ سکتا یار. پاگل مت بنو، روشنی دیکھے گی تو کیا کہے گی؟ سہیب احمد نے اسے حوصلہ دیا. کہو کیا بات ہے؟ تقدیر مجھے بار بار سائل بنا کر تمہارے دروازے پر کیوں لاتی ہے یار؟ فواز احمد کے آنسو بہہ نکلے تھے. تم میرے دوست ہو اور جانتے ہو کہ کلاس فیلو کا رشتہ کتنا بے لوث اور بے غرض ہوتا ہے، اور پھر میں نے بھی تو تمہارے گھر کا نمک کھایا ہوا ہے. مجھے اس طرح شرمندہ نہ کرو. تم اپنے گھر میں ہو. سہیب احمد نے اس کے کندھے پر کی دی اور باہر نکلتا ہوا بولا. اب دیر نہ کرنا، فوراً آ جاؤ. اور باہر نکل گیا. فواز احمد خواب میں بھی نہ سوچ سکتا تھا کہ وہ اپنے کلاس فیلو اور محسن سہیب احمد کے گھر میں اس طرح پہنچے گا. تقدیر اس کی بے بسی اور اپنی چال پر مسکرا رہی. وہ سہیب احمد کی بہن سے محبت کرتا تھا جو اس کا محسن تھا. وہ اب واپس جانا چاہے بھی تو نہیں جا سکتا تھا کیونکہ وہ روشنی کو دل میں بسا چکا تھا. لیکن ابھی تک روشنی کے دل کا پتہ نہ تھا کہ اس کے تاثرات اور خیالات کیا ہیں. وہ سہیب احمد کے ملنے سے پہلے ہی مراد خان کی جاگیر و جائیداد کے روب سے واپس جانے کا ارادہ رکھتا تھا، لیکن اب وہ عجیب سی کشمکش میں مبتلا ہو گیا تھا. وہ روشنی کو یوں چھوڑ کر نہ جا سکتا تھا کیونکہ ابھی تو اسے کچھ بھی نہ پڑھایا یا سکھایا تھا، اور پھر وہ سہیب احمد کو کیا جواب دے گا کہ اگر وہ ابھی چلا جائے تو. اتنی دیر میں دروازہ پر دستک
ہوئی تو اسے یاد آیا کہ صہیب احمد اس کا انتظار کر رہا ہوگا۔ وہ جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکلنا چاہتا تھا کہ کسی سے ٹکرا گیا۔ اس نے درد سے اپنی آنکھیں بند کر لی تو ایک نرم و نازک ہاتھ نے اس کے ماتھے پر پیار کا لمس چھوڑا تو اس نے گھبرا کر آنکھیں کھول دی۔ اس نے دیکھا تو سامنے روشنی کھڑی تھی۔ اسے بھی چوٹ محسوس ہوئی ہوگی، لیکن شاید وہ ضبط کر گئی تھی یا پھر چوٹ زوردار نہ تھی۔ آئی ایم سوری سر، ایکچولی وہ اپنی غلطی سمجھتی ہوئی فواز احمد سے معذرت کر رہی تھی۔ اٹس اوکے، کوئی بات نہیں، مجھے بھی احتیاط کرنا چاہیے تھی، وہ خوش اخلاقی سے بولا تو روشنی نظریں جھکاتی ہوئی بولی، صہیب بھائی آپ کا انتظار کر رہے ہیں۔ وہ یہ کہہ کر واپس چلی گئی، مگر جاتے ہوئے فواز احمد کے نتھوں میں ایک خوشگوار خوشبو کا جھونکا محسوس کرنے کے لیے چھوڑ گئی۔ ہندوستان کی ایک بڑی ہیرا منڈی میں اس وقت بولی لگ رہی تھی۔ بازار کافی گرم تھا۔ نرم و نازک کلیاں جو نہ جانے کن گلستانوں سے لوٹ کر یہاں تک پہنچائی گئی تھیں، ان کی بولی لگانے والے ایک ایک کلی کو پکڑ کر سٹیج پر لاتے اور ہرس و ہوس کے سوداگر ان کی قیمت لگاتے تھے۔ مول طے ہو جانے کے بعد سوداگر کا مال اس کے حوالے کر دیا جاتا تھا۔ کروڑ پتی اور ارب پتی تاجر اپنی ہوس کی تشنگی بجھانے کے لیے اس منڈی میں آتے تھے اور اپنی پسند کا مال لے کر چلے جاتے تھے، یا پھر چھوٹے چھوٹے شہروں میں ان نایاب ہیروں کو اس بہتر منافع کے لے کر فروخت کر دیتے تھے۔ ان میں سے 99% لڑکیاں مزاحمت کرتی تھی اور وہ زبردستی سوداگروں کے ساتھ جانے کو تیار نہ ہوتی تھی، اور پھر ان کو بے ہوش کر کے گاڑیوں میں لاد کر پولیس کی ملی بھگت سے دوسرے شہروں میں بھجوا دیا جاتا تھا۔ ان میں سے بہت سی ایسی ہوتی تھی جو انتہائی غریب گھرانوں میں پیدا ہونے کا جرم کر لیتی تھی اور جوانی کی دہلیز تک پہنچتے پہنچتے تقدیر سے لڑتی رہتی تھیں۔ جیسے ہی جوانی اپنا رنگ دکھاتی تھی، وہ والدین کی مجبوریاں اور لاچاریاں پوری کرنے کے لیے تقدیر سے لڑنے کا فیصلہ کرتی کرتی خوفناک سفر پر روانہ ہو جاتی تھی۔ ان کے چچا، ماموں، تایا اور دیگر نام نہاد رشتے ان کو دھوکے اور فراڈ سے اس منڈی تک لے آتے تھے۔ پھر ان کی جوانی دیکھ کر اس کا مول لگایا جاتا تھا اور وہ گھر والوں کی تقدیر بدلنے کا ارادہ کرتی کرتی اپنی قسمت کو کوستی ہوئی کسی نہ کسی کوٹھے کی زینت بن جاتی، یا پھر کسی نہ کسی ساہوکار اور دولت والے کی رخیل بن کر اس کی جسمانی حرص کو پورا کرنے کے لیے اس کام کو ہی اپنا مقدر سمجھ کر صبر شکر کر لیتی تھی۔ اچھا کھانا اور اچھا لباس ان کو ہر غم بھولنے پر مجبور کر دیتا تھا۔ وہ بھوک اور اخلاص کی قید سے نکل کر جیسے ہی امارت اور دولت کی چکا چوند کا شکار ہوتی تھی، ان کو ماضی فراموش کرنے میں دیر نہ لگتی تھی۔ ان میں سے بعض ایسی بھی تھی جن کو امپورٹڈ مال کہا جاتا تھا، وہ دوسرے ملکوں سے اسمگل کر کے لائی جاتی تھی۔ وہ کالجز اور یونیورسٹیز سے اغوا کر کے راتوں رات سرحد پار کروا کر اس منڈی میں پہنچائی جاتی تھی۔ وہ انتہائی گھبرائی ہوئی ہوتی تھی۔ ان کی بے بسی ان کے چہروں اور آنکھوں سے جھلکتی ہوئی صاف دکھائی دیتی تھی۔ ان کا مول اچھا خاصا لگتا تھا کیونکہ ایسی حسین اور خوبصورت کھیپ مہینوں بعد ہی آتی تھی، کیونکہ تعلیمی اداروں سے اغوا کی جانے والی لڑکیاں انتہائی خوبصورت اور جوانی سے بھرپور ہوتی تھیں۔ ان کے جسمانی خدوخال ہر ایک کو اپنی جانب متوجہ کرتے تھے اور ان کو فروخت کرنے والے کی چاندی ہی نہیں بلکہ سونا ہو جاتا تھا۔ وہ ایسا مال فروخت کر کے اپنے رابطے استعمال کرتا تھا اور پورے ہندوستان کے دلالوں کو اطلاع دے دیتا تھا، اور پھر جب ان ہیروں کی منڈی لگتی تھی، اس میں چیدہ چیدہ خریدار ہی ہوتے تھے جو اپنا مال خرچ کرنے والے ہوتے تھے اور قدردان جوہری کی آنکھ بھی رکھتے تھے۔ وہ بڑھ چڑھ کر بولی دیتے تھے اور اپنی پسند کا مال ساتھ لے جاتے تھے اور ان لڑکیوں کو چند دن اپنی عیاشی کے لیے اپنے محلوں میں رکھتے تھے اور پھر جی بھر جانے پر ان کو آگے چھوٹے بازاروں میں بیچتے تھے۔ یہ گھنونا اور غلیظ کاروبار اعلیٰ حکام کی ملی بھگت اور پولیس کے تعاون سے ہی فروغ پا رہا تھا۔ یہاں سے لے جانے کے بعد پھر چھوٹی چھوٹی منڈیوں میں اس شاندار مال کی پبلسٹی دلالوں کے چکنے چوپڑے الفاظ اور ان کے حیاس سے عاری انداز میں کی جاتی تھی۔ کسی کو ناچنے والی اور کسی کو گانے والی تو کسی کو جسم فروشی کے دھندے پر لگا دیا جاتا تھا۔ ان کی مجبوریاں، ان کی بے بسی اور لاچاری کو دیکھنے سمجھنے کی بجائے تماشبین تماشا دیکھتے اپنا کام کرتے اور چلتے بنتے تھے۔ آج تک کسی بھی حکمران یا پھر اعلیٰ عہدیداران کو اتنی توفیق نہ ہو سکی تھی کہ ان منڈیوں کی تجارت بند کروا سکتا، کیونکہ ان کا ڈالا ہوا گند بھی انہی بازاروں اور گلیوں میں موجود ہوتا۔
یا پھر وہ اپنی جوانی کے بہترین ایام ان کوٹھوں پر گزار کر طوائفوں کے ہاتھوں بلیک میل ہو کر رہ جاتے تھے، اور کوئی بھی بڑا عہدیدار ان پر ہاتھ ڈال کر خود کو بے نقاب نہ کرا سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ یہ مکروہ اور غلیظ دھندا انتہائی عروج پر تھا، اور دن بدن اس کام کو مزید عروج ملتا جا رہا تھا۔ اس عروج کو دوام بخشنے کے لیے امیر زادے، نواب زادے اور بہت سے زادے پرکھوں کی کمائی اڑانے کے لیے شراب کا سہارا لے کر ان کوٹھوں کا رخ کرتے تھے۔ گھنگروؤں کی جھنکار، طبلوں کی تھاپ اور ہارمونیم کے شوق سازوں پر مجرا کا باقاعدہ اہتمام اس بات کی علامت ہے کہ آج کی رات بھی گاہک کافی ہیں اور ناچنے والی طوائف کافی ڈیمانڈ ہے۔ کئی بار کام اور ڈیمانڈ مجرے سے بھر کر ہو جاتی ہے تو روپیہ بارش کی طرح برسنے پر نائکا کی باچھیں کھل جاتی ہیں۔ باپ کو بیٹی کی پہچان نہ تھی اور بعض اوقات مکافات عمل کا شکار عقل و فہم کے اندھے اپنی ہی بیٹی سے حرص و ہوس کا سودا کر کے عظیم سوداگروں میں اپنا نام لکھوا کر فخر محسوس کرتے تھے۔ اس ملک کی سب سے بڑی منڈی میں ایک شاطرانہ ذہن اور کاروباری سوچ کا مالک عیار ترین دلال کافی مستعد اور چابدستی سے کام کرنے کی وجہ سے اسپیڈو کے نام سے مشہور تھا۔ پورے ملک کی طوائفوں سے اس کی شناسائی تھی اور وہ سب جانتا تھا کہ کون کہاں سے آئی ہے اور کس کی پیداوار ہے۔ وہ اس مارکیٹ کا ایک دلچسپ و عجیب امیر کردار تھا۔ اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ کئی زبانوں پر عبور رکھتا ہے۔ وہ دیکھنے کو بظاہر ایک مسخرہ لگتا تھا، لیکن اس کو قریب سے جاننے والے جانتے تھے کہ یہ کافی ہوشیار اور معلومات رکھنے والا ایسا روبوٹ ہے جو انسانی روپ میں اس منڈی کو چھوڑا گیا ہے۔ چھوٹے موٹے دلال اس کو استاد جی کہہ کر اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا کر کام شروع کرتے تھے اور وہ اپنے چیلوں کی بدولت ہر معلومات کو اپنے ذہن میں محفوظ کر لیتا تھا اور وقت آنے پر متعلقہ آدمی یا عورت کو اپنے کام کے لیے استعمال کرتا اور ناجائز فائدہ اٹھا کر دن بدن امیر ہو رہا تھا۔ اگر اسے معلوم ہوتا کہ کسی بھی شہر میں کوئی ہیرا ہے تو وہ وقت ضائع کیے بغیر وہاں پہنچ جاتا اور اپنا کام کرنے واپس آتا تھا۔ آج بھی اس کی چاندی ہو رہی تھی کیونکہ امپورٹڈ مال آیا تھا اور بھی اس کی بولی ہونے والی۔ آہستہ آہستہ بازار گرم ہو رہا تھا، رونق عروج پر پہنچ رہی تھی، کاروباری حضرات آنا شروع ہو گئے تھے، پنڈال بھرنا شروع ہو گیا تھا، گاڑیوں کی لمبی قطاریں اس بات کی گواہی دینے لگی تھی کہ جو سوداگر پچھلی مرتبہ اچھے مال سے محروم رہ گئے تھے وہ آج سب سے پہلے آئے ہیں، اور اپنی جیبیں تھپ تھپا کر اس بات کا اعادہ بھی کرتے نظر آ رہے تھے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے آج وہ خالی ہاتھ نہ لوٹیں گے، بلکہ جتنا روپیہ ساتھ لائے ہیں وہ میلہ لوٹیں گے اور خیر لے کر ہی گھر کو جائیں گے۔ سٹیج لگ گیا تھا اور ابھی چند منٹوں بعد ہی مال بھی آنے والا تھا۔ پیڈو نے سوداگروں سے ساز باز شروع کر لی تھی اور بیانہ کی رقم لے کر اپنی جیب بھرنا شروع کر دی تھی۔ اعلان ہوا اور ایک خوبصورت 20-21 سالہ دوشیزہ کو بازو سے پکڑ کر سٹیج پر لایا گیا۔ وہ سہمی ہوئی ہرنی کے مانند اپنے ارد گرد پھیلے ہوئے خونخوار بھیڑیوں کو دیکھ رہی تھی۔ اس کے آنسو بہہ بہہ کر کے گالوں پر جم چکے تھے، بکھرے ہوئے بالوں کو ہاتھ سے ہی سنوارنے کی ناکام کوشش کی گئی تھی۔ ہونٹوں کا سرخ رنگ اڑ کر اس طرح ہو گیا تھا کہ جیسے خون جم گیا ہو، چہرے کی زرد رنگت ہلدی کی مانند ہو رہی تھی۔ 1 لاکھ اچانک بولی شروع ہوئی تو اس نے اپنا بازو طاقتور سوداگر کے ہاتھ سے چھڑانے کی ناکام کوشش کی۔ بولی بڑھنے لگی تو وہ بے بس ہو کر سٹیج پر گر گئی، اس کے چہرے پر پانی پھینکا گیا۔ ہوش میں آنے کے بعد اس کی بولی مکمل ہو گئی تو ایک نوجوان امیر زادے نے اسے پکڑا اور اپنے ساتھ لے گیا۔ پیڈو نے اپنا پیسہ کھڑا کیا اور پھر دوسرے مال کی بولی لگنے لگی۔ اس طرح 3-4 گھنٹوں تک بازار کافی گرم رہا کیونکہ امپورٹڈ مال تھا۔ ان میں سے تو کچھ نے اسکول، کالجز اور یونیورسٹیز کی یونیفارم پہن رکھی تھی اور دیکھنے میں ہی محسوس ہوتا تھا کہ ان لڑکیوں کا تعلق اچھے مہذب اور کھاتے پیتے گھرانوں سے ہوگا۔ ان کی بے بسی پر کسی کو بھی رحم یا ترس نہ آتا تھا، بلکہ سوداگروں کے قہقہے بلند ہو رہے تھے۔ شراب کا کھلے عام استعمال ہو رہا تھا، ہیروئن اور دیگر نشہ آور اشیاء اس طرح فروخت ہو رہی تھی جیسے کہ کوئی سالانہ میلہ ہو اور اس میں سٹال لگے ہوں۔ اس محدود یا لامحدود وقت میں تقریباً 20 ہیروں کی بولی لگ چکی تھی۔ ارد گرد کھڑی طوائفیں بھی اپنے کوٹھے کی رونق بڑھانے کے لیے اچھے سے اچھے مال کی بولی لگا رہی تھیں، اور بعض اوقات تو کسی طوائف کی سوئی کسی رئیس دادے سے اڑ جاتی تو پھر اس مال کی بولی ضد بازی میں کافی اوپر تک چلی جاتی اور بالآخر وہ مال رئیس دادہ ہی لے جاتا تھا، کیونکہ طوائف اور دلال کی پلاننگ سے ہی اس مال کا ریٹ بڑھتا تھا۔ شام ڈھلنے سے پہلے ہی یہ بازار ختم ہو جاتا تھا اور بیوپاری سوداگر اپنے اپنے مال کے ساتھ واپس لوٹ جاتے تھے۔
احمد فراز آج یونیورسٹی سے طیبہ کو لینے کے لیے گیا تھا۔ جیسے ہی وہ فری ہوئی باہر آ کر خلاف توقع اگلی نشست پر بیٹھ گئی۔ وہ کچھ خاموش لگ رہی تھی۔ اس کے سفید اور گلابی چہرے کے گرد سیاہ اسکارف نے اس طرح گھیرا ڈالا ہوا تھا کہ چاند کو سیاہ بادلوں نے چھپانے کے لیے اپنی کوئی سازش تیار کی ہو، لیکن انہیں ناکامی ہوئی کیونکہ چاند کی چاندنی کو روکنا ان کے بس کی بات نہیں تھی۔ یہی وجہ تھی کہ چاند جیسے چہرے کے گرد سیاہ اسکارف اپنی ناکام کوشش کر رہا تھا، لیکن پھر بھی احمد فراز نے اس کے ستے ہوئے چہرے کو دیکھ کر بانپ لیا کہ آج طیبہ کا موڈ کچھ خراب ہے۔ اس نے گاڑی گیئر میں ڈالی اور رش سے نکل کر آنے کے بعد طیبہ کی طرف دیکھا اور دھیرے سے بولا، کیا بات ہے، کچھ اداس لگ رہی ہو؟ طیبہ نے شاید احمد فراز کی بات نہ سنی تھی، اسے دوبارہ اپنی بات الفاظ بدل کر کہنا پڑی۔ مانا کہ کم بات کرنا بڑی حکمت ہے، لیکن اپنی پریشانی دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا بھی اچھی بات ہے۔ اس بار طیبہ نے اس کی طرف دیکھا تو آنکھوں میں اداسی صاف نظر آنے لگی، جس طرح کسی تالاب کے صاف پانی میں سنہری مچھلی اچکھیلیاں کرتی ہوئی واضح نظر آ جاتی ہے، بالکل اسی طرح طیبہ کی آنکھیں بھی اس کے دل کی کیفیت کی غمازی کر رہی۔ میں اداس نہیں ہوں، پریشان ہوں، وہ دھیمے اور ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولی تو احمد فراز سمجھ گیا کہ معاملہ گمبھیر ہے۔ وہ گاڑی کی رفتار آہستہ کرتا ہوا بولا، مجھے اپنی پریشانی نہیں بتاؤ گی؟ اس نے سامنے کی طرف دیکھا اور بولی، تم کیا کر لو گے میری پریشانی جان کر؟ تمہیں پتا ہے کہ دکھ اور پریشانی بانٹنے سے کم ہو جاتے ہیں۔ احمد فراز کے پاس بہت اچھا موقع تھا کہ وہ اپنے دل کی بات آج طیبہ سے کہہ سکتا تھا، لیکن وہ بھی جانتا تھا کہ یہ کام اتنا آسان نہیں ہے، کیونکہ اگر اسے بات مناسب نہ لگی تو وہ ارباب احمد کو بتا دے گی، اور آج تک احمد فراز نے ان کی نظروں میں جو بھی امیج بنایا تھا وہ خراب ہونے کا خطرہ تھا، اور پھر طیبہ کی ناراضی وہ کسی بھی قیمت پر مول نہ لے سکتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ وہ احتیاط سے الفاظ کا استعمال کر رہا تھا، کیونکہ یہ کوئی ٹاک شو نہ تھا بلکہ اس کے دل کا معاملہ تھا، اور دل کے معاملات میں سامنے والے کی بات اور موڈ کا اہمیت ہوتی ہے۔ فراز، وہ اسے براہ راست مخاطب ہوئی تو احمد فراز کو حیرت کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ چونک کر اس کی طرف دیکھنے لگا۔ وہ اتنا ہی کہہ پایا اور اپنے جذبات چھپانے کی کوشش کرنے لگا۔ انسان ہونا کتنا بڑا جرم ہے، اس بات کا اندازہ ہے تمہیں؟ یہ عجیب سی بات تھی۔ اس بات کا احمد فراز کی ذات سے پتہ نہیں کیا تعلق تھا۔ یہ بات طیبہ نے آج اس سے کیوں پوچھی تھی یا کیوں کہی تھی؟ احمد فراز نے اس کا تعین کرنے میں ناکام ہی نظر آ رہا تھا، لیکن جواب دینا بھی ضروری تھا۔ انسان ہونا کوئی جرم نہیں ہے، بلکہ ہمیں تو فخر ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں انسان بنایا ہے، کیونکہ انسانیت نور کا دریا ہے جو ازل کی وادیوں سے نکل کر ابد کی راہوں میں بہتا رہتا ہے۔ تو پھر انسان کا لفظ صرف مردوں کے لیے ہی کیوں مخصوص کر دینا ہماری تہذیب کا شرمناک جرم نہیں ہے کیا؟ وہ اس بار بولی تو اس کی آواز روحانسی ہونے لگی تھی۔ یہ سچ ہے کہ تمام مخلوقات میں سے اپنی خواہشات اور نفس کی غلامی کا محتاج انسان ہی ہے، حالانکہ انسان کی زندگی شمع کی مانند ہے جو ہوا میں رکھی گئی ہے۔ تو پھر نفسانی خواہشات انسان کو خونخوار درندے کے روپ میں کیوں بدل دیتی ہیں، جبکہ اسے یہ بھی معلوم ہے کہ اس کی زندگی کی لو تھر تھرا رہی ہے اور وہ کبھی بھی بجھ سکتی ہے۔ اتنا دکھ اور کرب اس نے آج سے پہلے طیبہ کی آواز میں محسوس نہ کیا تھا۔ اس نے گاڑی ایک سٹور کے سامنے روک دی۔ جو بھی بات ہے پلیز کھل کر کہو اور بتاؤ کہ کیا کھانا پسند کرو گی؟ وہ اس طرح گاڑی رک جانے پر حیران رہ گئی اور بولی، گھر چلتے ہیں اور جا کر کھانا کھاتے ہیں، امی انتظار کر رہی ہوں۔ کھانا بھی کھا لیں گے یار، چلیں کچھ لائٹ سا ہو جائے۔ اتنی دیر میں اندر سے ایک ویٹر ٹائپ لڑکا آیا تو احمد فراز نے فش برگر لانے کو کہہ دیا۔ لڑکا چلا گیا تو طیبہ نے اس کی طرف دیکھا اور بولی، تمہیں کیسے پتا کہ مجھے فش برگر پسند ہے؟ یہ فقرہ بتا رہا تھا کہ اس کا منہ ٹھیک ہو رہا ہے، اور وہ جس انداز اور جس کیفیت سے یونیورسٹی سے نکلی تھی اب آہستہ آہستہ دھن کی طرح چھٹ رہی ہے۔ جنہیں چاہا جائے ان کی پسند ناپسند کا خیال رکھنا ہی پڑتا ہے۔ احمد فراز نے مسکراتے ہوئے کہا تو طیبہ کا دل دھڑک کر سینے سے ٹکرانے لگا۔ وہ اس کی طرف آنکھیں نکالتی ہوئی دیکھنے لگی تو احمد فراز بے ساختہ اور بے اختیار ہو کر ہنسنے لگا۔ طیبہ نے فائل اٹھا کر اس کے سر پر مارنا شروع کر دی۔ تم لازمی پٹو گے مجھ سے، بدماشی کرنے لگے ہو میرے ساتھ۔ وہ مار رہی تھی اور احمد فراز ہاتھ آگے کر کے اپنا بچاؤ کر رہا تھا اور ساتھ ساتھ کہکہا بھی لگا رہا تھا۔ قسم سے تمہارا موڈ ٹھیک کرنے کے لیے مذاق کر رہا تھا۔ طیبہ یار پلیز، لگتی ہے یار مذاق کر رہا تھا۔ وہ رک گئی اور اس کی طرف دیکھتی ہوئی پوچھنے لگی، سچ بتاؤ یہ بات کیوں کہی تم نے؟ وہ ہنستا ہوا بولا، یار تمہارا موڈ فریش کرنے کے لیے کہی تھی مذاق میں، قسم کھاؤ۔
وہ پھر آنکھیں نکال کر بولی تو اس بار احمد فراز کی ہنسی تھمتے تھمتے تھم ہو گئی۔ وہ سچی بات کو جھوٹ ثابت کرنے کے لیے قسم نہ کھا سکتا تھا۔ وہ سنجیدہ ہو گیا تو طیبہ پھر بولی، فراز تم پھر پٹو گے، بتاؤ، قسم کھا کر بتاؤ۔ میرا اعتبار کرو، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ بات تو کر گیا تھا مگر اب سنبھالنا مشکل ہو رہا تھا۔ تو پھر میری قسم کھاؤ کہ تم مذاق ہی کر رہے تھے۔ اس نے احمد فراز کا ہاتھ پکڑ کر اپنے سر پر رکھ لیا تو احمد فراز کو واضح محسوس ہوا کہ اس کا ہاتھ لرز رہا ہے۔ اتنی دیر میں لڑکا ان کا آرڈر لے کر آ گیا۔ احمد فراز نے شکر کیا اور اس سے برگر لے کر پیسے ادا کر۔ تھینکس، طیبہ برگر لیتی ہوئی بولی۔ ویلکم، احمد فراز مزید محتاط ہو گیا تھا۔ اسے یہ بھی ڈر تھا کہ جیسے ہی برگر ختم ہوگا طیبہ پھر اس سے قسم لینے کے در پہ ہو جائے گی۔ ساتھ فریش کولڈ ڈرنک نے برگر کا مزہ اور بھی دوبالا کر دیا تھا۔ اچھا یہ تو بتا دو کہ تمہارا موڈ کیوں آف تھا؟ احمد فراز طیبہ سے اس کی اداسی کی وجہ پوچھنا چاہتا تھا۔ یونیورسٹی ایک ماہ کے لیے تجاجن بند ہو رہی ہے، وہ برگر کھاتے ہوئی بولی۔ کیوں؟ جو لڑکیاں اغوا ہو رہی ہیں ان میں سے ایک کے والدین نے اپنی بیٹی نہ ملنے پر خودکشی کر لی ہے اور حکومت کچھ بھی نہیں کر رہی، اس لیے احتجاجاً یونیورسٹی بند ہو رہی ہے۔ اوہ ویری سیڈ۔ خیر تم پریشان نہ ہو، میں اس پر بھی ایک پروگرام کر رہا ہوں، متعلقہ وزیر صاحب کو اپنے شو میں بلا کر ان کی پٹھیاں کھیڑ دوں گا۔ وہ اسے دوبارہ ہنسانے کی کوشش کرنے لگا۔ اب طیبہ کا موڈ پہلے سے بہتر کافی لگ رہا تھا۔ اینکر ہی رہو، پنجابی فلموں کے وحشی نہ بنو۔ طیبہ نے اس کے لفظ پٹھیاں اکھیڑنے کو پکڑ لیا تھا۔ دونوں ہی اس بات پر کہا لگا کر ہنسنے لگے۔ اتنی دیر میں احمد فراز کے موبائل پر بیل ہونے لگی تو وہ نمبر دیکھ کر چونک پڑا کیونکہ شمسہ بیگم کال کر رہی تھی۔ احمد فراز نے کال ریسیو کرنے کی بجائے موبائل طیبہ کو پکڑا دیا۔ اس نے بات کر کے شمسہ کو تسلی دی کہ وہ راستے میں ہے اور تھوڑی دیر بعد پہنچنے والے ہیں۔ چلو فراز جلدی سے چلتے ہیں، امی پریشان ہو رہی ہیں۔ طیبہ نے برگر ختم کر لیا تھا۔ اس کی بات پر احمد فراز نے بھی اس بات میں سر ہلایا اور گاڑی گھر کی طرف دوڑا دی۔ احمد فراز جانتا تھا کہ دوسرے بچوں کی نسبت شمسہ چچی طیبہ سے زیادہ پیار کرتی ہیں اور اس کا خیال بھی زیادہ رکھتی ہیں۔ یہی وجہ تھی کہ انہوں نے سختی سے طیبہ کو منع کر رکھا تھا کہ وہ اکیلی کبھی بھی گھر نہ آئے اور نہ ہی بس میں آئے۔ وہ خود گاڑی لے کر جاتی ہیں یا پھر احمد فراز کو کہہ دیتی کہ طیبہ کو یونیورسٹی سے لے آئے۔ آج تو بال بال ہی بچے ہو مسٹر فراز، احمد فراز نے دل میں سوچا اور خود ہی مسکرا دیا جبکہ طیبہ اس کی طرف دیکھ کر حیران رہ گئی۔ سہیب احمد کبھی کبھی کھانا کھانے کے لیے اس ریسٹورینٹ میں آ جاتا تھا۔ سر کھانا وہ گھر میں ہی کھاتا تھا کیونکہ اس کا خانسامہ اچھے اور مزیدار کھانے بنانے میں طاق رکھتا تھا۔ منہ کا ذائقہ بدلنے کے لیے سہیب احمد اس ریسٹورینٹ کا رخ کرتا تھا۔ اس نے ویٹر کو آرڈر دیا اور ٹیبل پر بیٹھ کر کولڈ ڈرنک سے لطف اندوز ہونے لگا۔ اس نے دیکھا کہ ریبا اپنی چند دوستوں کے ساتھ ریسٹورینٹ میں داخل ہو رہی تھی۔ سہیب احمد ذرا سنبھل کر بیٹھ گیا۔ وہ چلتی ہوئی اس کے ساتھ والے میز پر بیٹھ گئی۔ ان کے بیٹھنے کی ترتیب کچھ اس طرح تھی کہ ریبا کی پشت سہیب احمد کی طرف تھی، یعنی وہ کچھ دیکھ نہ سکتی تھی کہ اس کی پچھلی میز پر کون بیٹھا ہے، لیکن سہیب احمد ان سے بہتر پوزیشن پر تھا۔ اس نے وہ کرسی چھوڑ دی اور اس کرسی پر آ کر بیٹھ گیا جس کی پشت اس کرسی سے ملی ہوئی تھی جس پر ریبا براجمان تھی۔ بولو جی کیا کیا کھاؤ گے؟ ریبا کی شوخی سے بھرپور آواز ابھری۔ دیکھو بھائی ریبا، ہمیں تو معلوم نہیں کہ کیا کیا کھانا ہے، تم میزبان ہو، جو بھی کھلاؤ گی کھا لیں گے۔ ایک لڑکی شوخی سے بولی تو سبھی ہنسنے لگے۔ تو پھر ٹھیک ہے، تم بتاتی جانا، میں ویٹر کو آرڈر کرتی جاؤں گی۔ ریبا خاصی شوق ہو رہی تھی۔ اتنی دیر میں ویٹر سہیب احمد کا کھانا لے کر آ گیا۔ وہ سکون سے کھانا کھانے میں مصروف ہو گیا تھا۔ تقدیر کی ستم ظریفی تھی کہ وہ ریبا کے ساتھ بیٹھا تھا لیکن اس کے ساتھ کھانا نہ کھا سکتا تھا۔ وہ تھوڑا سا مسکرایا اور آرام سے کھانا کھانے میں مگن ہو گیا، لیکن ایک آواز نے اس کے کان کھڑے کر دیے۔ اچھا یار یہ تو بتاؤ پھر اس نے کیا کہا اور تم نے کیا کہا؟ یہ ریبا کی کسی دوست کی آواز تھی۔ کہنا کیا ہے، بس بولا۔ کیا آپ کم بولتی ہیں؟ ریبا کی اس بات پر کہکہے بلند ہونے لگے تو ارد گرد میزوں پر بیٹھے لوگ ان کی طرف دیکھنے لگے لیکن ان کو کسی کی پرواہ نہ تھی۔ بس پھر کیا تھا؟ میں جو اپنی آئی پر آ گئی تو بس توبہ توبہ، موصوف کے ہاتھ جڑوا دیے۔ سہیب احمد کو ایسا لگا کہ یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ پھر تمہیں ڈر تو لگا ہوگا کہ ایک انجان نوجوان کے ساتھ تم اکیلی اور پھر رات کا سفر؟ ایک اور سہیلی نے تجسس بھرے انداز میں پوچھا تو ریبا پھر بولی، نہیں ڈر کیسا، وہ کوئی جن بوت تھوڑی تھا اور نہ ہی مجھے کھا جاتا وہ۔
ہاں یہ ضرور تھا کہ وہ انجان اجنبی، لیکن ایک بات ہے، بندہ وہ شریف ہے۔ پھر کبھی ملاقات نہیں ہوئی اس سے؟ کسی اور نے پوچھا تو ریبا ٹھنڈی آ بھرتی ہوئی بولی، کہاں یار، کمبخت نیندیں چرا کر لے گیا ہے۔ اس فکرے پر سہیب احمد کا دل اس زور سے دھڑکا کہ اگر وہ اپنے سینے پر ہاتھ نہ رکھتا تو شاید دل سینے سے باہر ہی آ چکا ہوتا۔ اس کا مطلب تھا کہ اگر وہ ریبا کو دیکھ کر بے چین و بے قرار رہتا تھا تو ادھر بھی کچھ ایسی ہی پرابلم تھی۔ یہ بات سہیب احمد کے حق میں تھی، وہ ریبا سے مل کر اپنی بے چینی و بے قراری کا اظہار کرنا چاہتا تھا، لیکن اس کو اس طرح جواب مل گیا تھا کہ اس کی لاج بھی رہ گئی تھی۔ اس کو تو آج پہلی بار اس ہوٹل کے عملے پر پیار آنے لگا تھا، جنہوں نے میز اور کرسیوں کی ترتیب اس طرح رکھی تھی کہ اس کا دل کا معاملہ کھول کر بیان کرنے کی نوبت ہی نہ آئی تھی، اور اسے اپنی بے قراری اور بے چینی کو دور کرنے کا جواز اور جواب بھی مل گیا تھا۔ آرڈر لے کر اس طرح آنا جس طرح کھوٹا سکہ واپس آتا ہے۔ ریبا شاید ویٹر سے واقف تھی، وہ چلا گیا تو سہیب احمد بھی کھانے سے لطف اندوز ہوتا ہوا ارد گرد نظریں دوڑا کر اس بات کی تسلی کر رہا تھا کہ اس کا کوئی شناسا نہ ادھر نکل آئے، ورنہ سارا مزہ ہی کرکرا ہو کر رہ جاتا۔ ابھی تک تو ہر طرف خیر ہی خیر تھی۔ سہیب احمد کے کانوں میں ایک اور دلکش آواز پڑی، تمہیں سالگرہ کی مبارک ہو ریبا، بس اگر یہی پارٹی تم گھر پر رکھتی تو ہم تمہارے لیے گفٹس بھی لے کر آتے اور کیک بھی کھاتے۔ کم آن یار، یہ سب فضول باتیں ہیں، میں ان پر یقین نہیں رکھتی۔ انسان جب ایک بار پیدا ہوتا ہے تو پھر اس کی زندگی کے دن بڑھنے کی بجائے کم ہی ہو رہے ہوتے ہیں۔ ریبا کے سوچنے کا انداز اچھا تھا۔ سہیب احمد اس کو تو محض لاؤبالی اور کھلنڈری لڑکی سمجھتا تھا، مگر وہ سمجھدار بھی تھی۔ اچھا اگر وہ اب کبھی مل جائے تو پھر کیا کرو گی؟ ایک اور سوال نے شاید ریبا کو مخمصے میں ڈال دیا تھا، کیونکہ وہ خاموش ہو گئی تھی اور اس کی دوستوں سے زیادہ سہیب احمد کو اس کے جواب کا انتظار تھا۔ وہ بے چینی سے کرسی پر پہلو بدل کر رہ گیا۔ بولو بولو ریبا، وہ اندر ہی اندر بولا تھا۔ کرنا کیا ہے، دیکھیں گے اس کے تاثرات کیا ہیں۔ پھر آنٹی نے کچھ نہیں کہا تم سے اس طرح ایک اجنبی کے ساتھ رات کو آنے سے؟ نہیں، میری مما ایسی نہیں ہے، وہ کافی برائٹ مائنڈڈ ہیں اور اچھی ہیں، ریبا شوخی سے بولی۔ اتنی دیر میں کھانا آنا شروع ہو گیا تھا۔ پھر چند منٹ بعد پلیٹوں اور چمچوں کے کھنکھنے کی آواز آنے لگی۔ وہ کھانا بھی کھا رہی تھی اور ساتھ ساتھ ایک دوسرے کے افیئرز کے بارے میں بھی تبصرہ کر رہی تھی۔ سہیب احمد کھانا کھا چکا تھا، لیکن وہ پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ اس کو اس بات کی ہی خاصی خوشی تھی کہ وہ ریبا کے ساتھ بیٹھا ہے، چاہے ایک اجنبی کی طرح ہی کیوں نہ ہو۔ سہیب احمد نے اشارے سے ویٹر کو بلایا اور ایک کاغذ پر کچھ لکھ کر دیا۔ وہ کاغذ لے کر مینیجر کے پاس گیا اور چند منٹوں بعد واپس آیا تو اس کے ہاتھ میں ایک کاپی تھی جس میں اس کے کھانے اور ریبا کے کھانوں کا بل بھی تھا۔ اس نے وہ بل ادا کر دیا اور پرسکون انداز میں بیٹھا رہا۔ کھانے سے فارغ ہونے کے بعد ریبا نے بل منگوایا تو ویٹر نے سہیب احمد کی طرف اشارہ کر کے بتایا کہ آپ کا بل ان صاحب نے ادا کر دیا ہے۔ ریبا جیسے ہی واپس مڑی تو سہیب احمد کو دیکھ کر گنگ رہ گئی۔ اس کے چہرے کی ہوائیاں اڑنے لگی تھی۔ ہیپی برتھ ڈے ٹو یو، سہیب احمد باقاعدہ تالی بجاتا ہوا گانے لگا، ہیپی برتھ ڈے ٹو یو ریبا۔ ریبا کی دوست سہیب احمد کو دیکھ کر حیرانگی سے اٹھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ آپ کی تعریف مسٹر، ان میں سے ایک بولی تو ریبا گلا کھنکھارتے ہوئے بولی، یہ سہیب احمد ہیں جن کی باتیں ہم کر رہے تھے۔ وہ سہیب احمد سے نظریں چراتے ہوئے بولی تو وہ مسکراتا ہوا کہنے لگا، میں خود کو خوش نصیب سمجھتا ہوں کہ میری باتیں آپ کر رہی تھیں، آپ کو بل نہیں ادا کرنا چاہیے تھا۔ اب سہیب احمد بھی ان کے ساتھ ہی بیٹھ گیا تھا۔ کیا مجھے اپنی برتھ ڈے میں شامل ہونے کا موقع نہیں دیں گی آپ؟ نہیں، ایکچولی بات دراصل یہ ہے کہ میں اس دن کو سیلیبریٹ نہیں کرتی، بس دوستوں کے ساتھ گپ شپ لگا لی اور ہلا گلا کر لیا، یہی خوشی ہے۔ یہ تو اچھی بات ہے، لیکن دوسروں کو اپنی خوشیوں میں شریک نہ کرنا بھی تو زیادتی ہے۔ اتنی دیر میں ویٹر پاس آیا تو سہیب احمد نے ریبا اور باقی لڑکیوں سے پوچھا، آپ لوگ کچھ اور کھانا پسند کریں گی تو پلیز بلا تکلف کہہ دیں۔ نو تھینکس، وہ یک زبان ہو کر بولی تو سہیب احمد ہنسنے لگا۔ ایکسکیوز می، ہمیں اجازت چاہیے، ریبا نے دھیمے لہجے میں کہا تو وہ بزلہ سنجی سے بولا، آف کورس، کبھی ایک کپ چائے پینے کا شرف بخشیں تو عنایت ہوگی۔ ریبا نظریں جھکاتی ہوئی اپنی دوستوں کے ساتھ وہاں سے نکل گئی۔ اگر آپ نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور ساتھ ہی بیل آئیکن پر کلک کریں تاکہ ہماری نئی آنے والی بکس کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ لائک کریں، شیئر کریں
اور کمنٹس کر کے اپنی رائے کا اظہار کریں، اور یہ بھی بتائیں کہ آپ کو ہماری بکس کیسی لگتی ہیں۔ مزید معلومات اور ڈسکشن کے لیے ڈسکرپشن میں دیے گئے لنک پر کلک کر کے ہمارا واٹس ایپ گروپ جوائن کریں۔ شکریہ۔